السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ کافی دنوں کے بعد، غیرحاضری کے بعد میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں دروں ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہمارے پاس ایک دو جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں گزشتہ ایک ہفتوں میں جو ہے آئے ہیں، اور آنے والا جو سیناریو ہوگا یہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ اچھا جی، پیپل پارٹی کو بریک لگ گئی ہے۔ جو شمولیتیں وغیرہ جو جاری تھیں، ایک سلسلہ چل رہا تھا، وہ تقریباً رک گیا ہے۔ اس کے رکنے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل نون لیگ ظاہر ہے کہ اس کو اعتراض ہے بلوچستان کے بہت سے جس طرح کی پیپل پارٹی نے ایک اسٹارٹ لی تھی۔ تو آپ کو اگر یاد ہوگا، آپ ہمیں فالو کرتے ہیں، تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پیپل پارٹی کو ایک نہ ایک دن بریک لگ جائے گی۔ بریک تو لگ گئی، لیکن پیپل پارٹی کے وہ لوگ جو قبل از وقت انہوں نے جا کے شمولیت اختیار کر لی پیپل پارٹی میں، اس میں مکران کے بہت سارے ہمارے دوست ہیں، وہ نصیر آباد کے بھی ہیں، یہ ابھی پچھتا رہے ہیں۔ نصیر آباد کے کچھ وہ لوگ جو پیپل پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں، زرداری صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے دوبارہ جام کمال خان اور دوسرے جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی، ان سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اب تک ان کے جو مستقبل کا فیصلہ ہے وہ نہیں ہو سکا ہے، چونکہ بلوچستان ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ اتنی جلدی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ یہ بلوچستان کی اگر آپ دیکھیں گزشتہ 22 سالوں میں اس کی سیاست کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اگر 2018 آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ٹائم پہ ایسا لگ رہا تھا جس طرح پیپل پارٹی کا آج جو شور شرابہ چل رہا ہے، یہ 2018 کے الیکشن سے قبل بھی یہ شور شرابہ جاری تھا۔ اور جس طرح عدم اعتماد ہوا نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف، اور جس طرح پیپل پارٹی دعویٰ کرتی چلی گئی، ایون کہ آصف علی زرداری صاحب نے موجودہ وزیر اعلیٰ میر قدوس بزنجو کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہ کہا تھا کہ جی ہم بلوچستان میں پیپل پارٹی یعنی کہ وہ سویپ کر جائے گی، اور تمام جو الیکٹیبل ہیں جو نون لیگ سے جن کا تعلق تھا، جنہوں نے نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف بغاوت کی، وہ سب آ جائیں گے، پیپل پارٹی میں شامل ہوں گے۔ بعد میں تمام بلوچستان کے لوگوں نے اور پاکستان کے لوگوں نے یہ دیکھا، یہ مشاہدہ کر لیا کہ ان میں سے ایک سنگل بندہ بھی انہوں نے پیپل پارٹی جوائن نہیں کی۔ اس کے بعد ایک باپ بن گئی، اور تمام لوگ باپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے جمع ہو گئے، اور 18 کے الیکشن میں انہوں نے حکومت بنا لی۔ سیم یہی سچویشن دوبارہ بلوچستان میں، وہی جو ریپلے دوبارہ ہونے جا رہا ہے۔ جو دکھ رہا ہے پیپل پارٹی کا وہ نہیں ہوگا۔ اب نون لیگ انٹری مارے گی اگلے 10-15 دنوں میں یا ایک ہفتوں میں، مطلب ٹائم ٹیبل تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن نون لیگ جب انٹری مارے گی اس کے بعد پھر تھوڑا بہت سیناریو یعنی کہ جو دھند پڑا ہوا ہے بلوچستان کی سیاست میں، وہ تھوڑا بہت صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کا بھی یہی صورتحال تھی ایک دور میں۔ نواب اسلم لسانی صاحب نے، بہت سے اور لوگوں نے شمولیت اختیار کر لی، لیکن وہ بھی تقریباً وہ جو چیپٹر ہے جمعیت والا وہ بھی بلوچستان میں کلوز ہو چکا ہے، اور پیپل پارٹی کا چیپٹر بھی کلوز ہو چکا ہے۔ اب جو چیپٹر کھلنے جا رہا ہے وہ ہے نون لیگ کا۔ اچھا، نون لیگ کا جب یہ چیپٹر اوپن ہوگا تو نون لیگ کے دائیں طرف آپ کو شانہ بشانہ نظر آئے گا نیشنل پارٹی، چونکہ نیشنل پارٹی اور نون لیگ کا جو اتحاد ہے یہ 2013 سے شروع ہوئی تھی۔ 2018 میں نیشنل پارٹی کو جو نقصان اٹھانا پڑا تھا وہ بھی نون لیگ کی وجہ سے ہوا تھا، اور شاید نون لیگ کی قیادت کو، لیڈرشپ کو، نواز شریف کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ ہماری وجہ سے نیشنل پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو ہم نیشنل پارٹی کو ایز اے اتحادی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آنے والا جو سیناریو ہوگا وہ نون لیگ اور نیشنل پارٹی کے درمیان ہوگا، اور ان کا مجھے چونکہ اتحاد بھی نظر آ رہا ہے بہت سے معاملات پہ، اور بہت سے ایسے حلقے ہیں وہاں پہ شاید نون لیگ کے بجائے بی ایم پی اور نیشنل پارٹی بھی اکٹھے ہوں۔ مثال کے طور پر خوزدار ہے،
خوزدار میں جس طرح پیپل پارٹی نے انٹری ماری ہے اور جو لوکل باڈیز میں جس طرح اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہاں پہ نیشنل پارٹی کا ایک سردار اسلم بیزن جو ہے ان کے لیے، سردار اختر جان مینگل کے لیے بطور BMP ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اختر جان مینگل خوزدار کے حلقے میں سردار اسلم بیزن جو کو سپورٹ دیں گے، اور وہ سپورٹ کن شرائط پہ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ جب مل بیٹھیں گے آپس میں تو وہ شرائط بھی سامنے رکھے جائیں گے۔ اور اس وقت سردار اسلم بیزن جو کی پریشانی بھی یہی ہے کیونکہ کچھ حلقوں میں رد و بدل کی گئی ہے، اور جس میں اکثریت شاید پیپل پارٹی، چونکہ نواز ثناء اللہ زہری ہے، جیسے توتک اور باغبانہ وغیرہ کے علاقے ہیں، یہ چیلنج بن چکے ہیں خوزدار کے سٹی کے وہ حلقے کے لیے۔ تو اس کے لیے BMP اور نیشنل پارٹی اور جمعیت تین اکٹھے ہوں گے تو پھر یہ سیٹ ان کے کھاتے میں آ سکتی ہے، نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا۔ اگر ان میں سے ایک بھی پارٹی آگے پیچھے ہو گئی تو پیپل پارٹی جو ہے پھر یہ خوزدار کی سیٹ چھین لے گا ان پولیٹیکل قیادت سے۔ رہی بات باپ کی، دیکھیں باپ تقریباً 2 حصوں میں بٹ چکی ہے اس وقت۔ چیئرمین سینٹ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بیزن جو یہ چاہتے ہیں کہ باپ برقرار رہے، اس کا وجود برقرار رہے، اس کی وہ جس طرح کی بھی شناخت ہے اچھا یا برا وہ برقرار رہے، اور اس کے بعد ہمیں سپورٹ مل جائے تو ہم باپ کو برقرار رکھیں گے۔ اس وقت تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میر قدوس بیزن جو اور صادق سنجرانی کا خیال، اس میں ظاہر ہے کہ منظور کاکڑ بھی شامل ہے، AYZ کچھ لوگ شامل ہیں، 7-8 لوگ ہیں، عبد الرحمن کیتران وغیرہ، تو یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں 2018 کی طرح ایک سپورٹ مل جائے گی تو ہم باپ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ میر قدوس بیزن جو ہے صادق سنجرانی کا اپنا نہیں ہو سکتا، ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی انڈیکیشن ملا ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ یہ اپنا فیصلہ ظاہر ہے خود نہیں کرتے، ان کو یہ انڈیکیشن کے منتظر ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی انڈیکیشن مل جاتی ہے تو پھر اسی ایک فیصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو باپ کو برقرار رکھنے کا جو معاملہ ہے، بہت سے لوگ اس کو مذاق میں بات ٹال دیتے ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر لگ رہا ہے کہ شاید باپ کو اگر باپ کو یہ جو گروپ ہے اس کو برقرار رکھا گیا، کچھ سیٹیں یہ بھی جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، تو اگر ہو گئی تو پھر یوں سمجھیں کہ بلوچستان کے سیاسی جو میدان ہے اس میں باپ بھی ایک پلیئر ہوگا، اور چھوٹا بہت بڑا وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا وجود بہرحال ہوگا۔ اور دوسری طرف جام کمال خان کے سربراہی میں کچھ لوگ ہیں جیسے سفرا بھٹی، انور کاکڑ وغیرہ ہیں، انہوں نے ذہنی طور پر بالکل تیاری پکڑ لی ہے، وہ نون لیگ میں شامل ہوں گے۔ پہلے کہا جا رہا تھا اور شاید میں نے بھی یہ کہا تھا کہ جام کمال خان پیپل پارٹی میں شامل ہوں گے، کیونکہ اس ٹائم پیپل پارٹی کا وہ جو ہوا جو ہے وہ زیادہ چل رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز صاحبہ سے جب جام کمال خان کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد جام کمال خان کا جو نظریہ سوچ ہے وہ بھی بدل گئی، اس لیے انہوں نے جام کمال خان نے پیپل پارٹی کو بالکل کہہ دیا جی میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اسی رد عمل میں 2018 میں حسن جاموٹ ایک جام کمال خان کے مد مقابل الیکشن لڑ رہے تھے، بعد میں انہوں نے وڈرا کر لیا، ان کو زرداری صاحب نے بلا لیا، ان کو پارٹی میں شامل کروا دیا۔ تو ابھی جام کمال خان صاحب کے لیے پیپل پارٹی اور پیپل پارٹی کے لیے جام کمال خان کا آپس میں جو ہے وہ راستہ وہ کلوز ہو چکا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی نون لیگ کی طرف جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں بتا دوں کہ اصل میں جو پیپل پارٹی کو بریک لگانے والے جو جماعت ہے وہ نون لیگ ہے، نون لیگ نے یہ اعتراض ظاہر ہے کہ جو بھی ہے اٹھایا تھا۔ پیپل پارٹی کا خیال یہ ہے، بلکہ خواہش یہ ہے، ابھی جو دبئی میں آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں بلوچستان کا موضوع سر فہرست تھا۔ پیپل پارٹی کی خواہش ہے اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیپل پارٹی کو اگر مرکز میں اونرشپ نہیں ملے گی، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں نہیں ملے گی، تو کم سے کم سندھ اور بلوچستان میں پیپل پارٹی کی حکومت ہو۔ اس سے پہلے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید مرکز میں پیپل پارٹی کی حکومت ہو، لیکن اب میں آپ کو
یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ مرکز میں پیپل پارٹی کی حکومت نہیں آنی ہے. جب مرکز میں پیپل پارٹی کی حکومت نہیں آئے گی تو ڈیفینیٹلی نون لیگ ہے, اور نون لیگ جب حکومت سنبھالے گی تو پیپل پارٹی اس کی کولیشن میں نہیں جائے گی. پیپل پارٹی نون لیگ کا اپوزیشن ہی کرے گی اس مرکز میں. ابھی جو ان دونوں کی بیٹھک ہوئی ہے میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی, وہ بلوچستان پہ ہے کہ بلوچستان کس کے حوالے کرنا ہے. مجھے جو لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں جے یو آئی کا کوئی خاص رول نہیں ہوگا. جے یو آئی کو تقریباً پی کے میپ کے پی کے کا صوبہ دیا جا چکا ہے, یا فیصلہ ہو چکا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جمعیت کی حصہ داری ہوگی. سندھ میں زیادہ نون لیگ پیپل پارٹی ہے. پنجاب اور مرکز وہ نون لیگ کے کھاتے میں آ جائے گی. بلوچستان میں ابھی تک واضح فیصلہ تو نہیں ہوا ہے, لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ بلوچستان میں نیشنل پارٹی, مسلم لیگ نون, پشتونخوا میپ, ان 3 جماعتوں کی کولیشن ہوگی. باقی جمعیت, بی ایم پی, باقی جو ہوں گے وہ آپ کے اپوزیشن میں ہوں گے. یہ سیناریو فی الحال جو ہے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. باقی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.